تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ یوں تو دنیا میں ہر بھائی کو اپنی بہن سے اور ہر بہن کو اپنے بھائی سے بے انتہا محبت ہوتی ہے، لیکن جو محبت ہم نے جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام حسین کے درمیان دیکھی، ایسی چاہنے والی محبت، ایسے چاہنے والی بہن، اس محبت کی مثال، اس محبت کی نظیر ہمیں کائنات میں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین کے اوپر اور دین اسلام کے اوپر اپنی پوری نسل کو قربان کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب مقتل ابو بصیر میں ہمارے چھٹے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب محرم الحرام کا آغاز ہو گیا تو ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنا رخ کرتے ہیں کربلا کی جانب اور کہتے ہیں سلام ہو میرا آل زینب پر۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے مولا سے دریافت کیا کہ مولا آل زینب سے کیا مراد ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ آل زینب سے مراد ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام، کیونکہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام بنا لا الہ ہیں کہ اگر امام حسین نہ ہوتے تو دین اسلام کا خاتمہ ہو جاتا، اسی طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے کربلا کو، واقع کربلا کو اور خود نام امام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین کا جو نام ہے، اگر آج وہ گھر گھر لیا جا رہا ہے، امام حسین کے نام پر 1400 سال سے مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں، اگر آج ہر دل عزاخانہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، تو اس کی وجہ صرف اور صرف جناب زینب علیہ السلام ہے۔ بیعت کا سوال جس نے کیا تھا امام سے، بیعت کا سوال جس نے کیا تھا امام سے، زینب زبان کاٹ کے لائی ہے وہ شام سے۔ کیا کہنا شہزادی زینب کا کہ جن کے خطبے کی وجہ سے ایوان یزید کی بنیادیں ہل گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ شام جائیں اور جناب زینب سلام اللہ علیہ السلام کی زری میں ان کے روضے پہ حاضری دیں تو آپ دیکھیں گے کہ زری پہ جہاں بی بی کی قبر موجود ہے وہیں سرہانے ایک تاج دھرا ہے جو اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ بے شک شام کی ملکہ اب جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ یہ وہی شام ہے کہ جہاں پر جناب زینب علیہ السلام کے اوپر پتھر برسائے گئے اور ان کو باغی کی بہن کہا گیا۔ کیا کہنا جناب زینب علیہ السلام کا کہ بھائی سے اتنی محبت اور بھائی بھی بہن سے اتنی محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 28 رجب کو جناب زینب کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب ماں جایا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے تو ایک مرتبہ ابو تراب کی بیٹی اپنے گھر داخل ہوئی اور آ کر تراق پر بیٹھ گئی۔ ایسے عالم میں جناب عبداللہ بن جعفر طیار کہ جو شوہر ہیں جناب زینب علیہ السلام کے، ایک مرتبہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں اے ابو تراب کی بیٹی کیا وجہ ہے کہ آپ تراب پر تشریف فرما ہے؟ جناب زینب چہرے کو اٹھا کر کہتی ہیں، منہ آنسوؤں سے تر ہے۔ بی بی فرماتی ہیں اے عبداللہ آپ جانتے ہیں میرا بھائی دین اسلام بچانے کے لیے آج مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے اور میں اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ بن جعفر طیار بی بی کو اجازت دیتے ہیں۔ خود باعث علالت جناب عبداللہ بن جعفر طیار امام حسین کے ساتھ مدینے سے کربلا کی جانب نہیں جا رہے۔ ایک مرتبہ 18 بنی ہاشم کے جھرمٹ میں بی بی کی سواری جناب عبداللہ بن جعفر طیار کے گھر سے امام حسین کے گھر آتی ہے۔ سامان تیار ہے، سفر شروع ہونا چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ اس طرح سے پردے کا اہتمام کیا گیا اور باہر آئیں، اور پھر ایک مرتبہ قاضی ابوالفضل عباس نے اپنے زانو کو زمین پہ رکھا، امام حسین نے بازوؤں سے تھاما اور ایک مرتبہ اماری میں بی بی کو سوار کرا دیا گیا۔
یعنی تاریخ کو یہ بتانا چاہا کہ یاد رکھو کربلا سے پہلے یہ زینب کتنی آباد تھی، 18 بنی ہاشم موجود ہیں، سر پر سایہ ہے تمام بھائیوں کا، پردے کا اہتمام ہے، اور بی بی کی سواری مدینے سے باہر آ گئی۔ 28 رجب کو مدینے کو امام حسین علیہ السلام نے رخصت ہو گئے مدینے سے، اور پھر مدینے سے مکہ تشریف لے گئے۔ 8 ذی الحج کو امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، احرام توڑا، اور ایک مرتبہ گامزن ہیں کوفے کے جانب۔ جب امام حسین کا یہ کارواں مکے سے باہر آ گیا، ایک مرتبہ تیز گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے مولا عباس آقا حسین کے پاس آ کر کہتے ہیں، آقا مجھے جعفر طیار کے علم کے آثار نظر آ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ مدینے سے جعفر طیار کے گھر سے کوئی فرد آ رہا ہے۔ قافلے کو وہیں پر ٹھہرا دیا گیا۔ اتنے میں وہ علم قریب آ گیا۔ علم قریب آیا تو معلوم ہوا کہ جناب عبداللہ بن جعفر طیار کا کارواں ہے جو امام حسین سے ملاقات کے لیے مدینے سے مکے کی جانب آیا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے جعفر طیار کے اسلال سے دریافت کیا، اے عبداللہ بن جعفر طیار، کیا وجہ ہے کہ آپ مدینے سے علالت میں کے ہونے کے باوجود تشریف لائے ہیں؟ کہا، آقا میں شہزادی زینب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ عماری کے پاس آئے عبداللہ بن جعفر طیار اور آ کر بی بی سے دریافت کیا، اے ابو تراب کی بیٹی، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا، فرمائیے۔ کہا، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بادشاہ ہو اور کسی بڑے مقصد کے لیے وہ اپنے گھر سے جا رہا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ بیوی کہتی ہیں کہ اسے صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ جناب عبداللہ بن جعفر طیار یہ کہتے ہیں، شہزادی آپ کا بھائی دین اسلام بچانے کے لیے کربلا جا رہا ہے، کیا کوئی صدقے اور خیرات کا اہتمام بھی کیا؟ بیوی خاموش ہے۔ اتنے میں جناب عبداللہ بن جعفر طیار اپنے دونوں بیٹوں کو آگے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، شہزادی اون کو میری جانب سے اور محمد کو اپنی جانب سے آپ امام حسین سے صدقہ کر دیجیے گا۔ بچے کمسن ہیں، ایک مرتبہ ماں سے بہت دنوں سے بچھڑے ہوئے ہیں۔ بچے سمجھے کہ ماں ہمیں فوراً گلے سے لگا دے گی، ایک مرتبہ ماں کی محبت میں آگے بڑھتے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ یہ کہتی ہیں، اے اون و محمد، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے بابا نے ابھی کیا فرمایا ہے؟ تمہارے بابا نے یہ کہا ہے کہ تم میرے بھائی کا صدقہ ہو، میں سید زادی ہوں، میں صدقے کو ہاتھ نہیں لگاتی، اس لیے اب تم جا کر دوسری عماری میں سوار ہو جاؤ۔ 2 محرم کو یہ کارواں وارد کرب و بلا ہو گیا۔ 7 محرم سے بندش آب ہو گیا، اور وہ وقت بھی آ گیا کہ شب عاشورہ آ گئی۔ شب عاشورہ ہر ماں اپنے خیمے میں بیٹھی ہے اور چراغ کی روشنی میں اپنے لال کا چہرہ دیکھ رہی ہے۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب ایک مرتبہ جناب زینب اون و محمد سے یہ کہتی ہیں، اے اون و محمد، تمہیں معلوم ہے کہ کل روز عاشورہ ہے، اور روز عاشورہ ہر ایک کی جانب سے قربانیاں پیش کی جائیں گی۔ اے اون و محمد، مجھے میری ماں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خیمے میں بیٹھے رہو اور تمہاری زندگی میں میرے لال علی اکبر کے اوپر اگر ایک بھی خراش آ گئی تو یہ ماں تمہیں شیر نہ بخشے گی۔ ایک مرتبہ اون و محمد یہ کہتے ہیں، اماں کل ہمیں ماموں سے اجازت تو بس دلوا دیجیے گا، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، ہم کل میدان کارزار میں ایسی جنگ کریں گے کہ یہ تحریر درج ہو جائے گی کہ بے شک اون و محمد کے اندر دونوں ہی لہو پائے جاتے ہیں کہ جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ روز عاشورہ نمودار ہوا۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب اصحاب کے بعد انصار کے بعد اعزہ کی قربانی پیش کی جانے لگی۔ یہاں پر میں اتنا کہتی چلوں کہ جب جناب رقیہ بنت علی کے دونوں شہزادوں کی لاشیں بھی خیمے میں آ گئیں تو ایک مرتبہ جناب زینب یہ کہتی ہیں، اے اون و محمد، جاؤ میدان کارزار میں
اونو محمد کو اجازت ملی، اونو محمد میدان کارزار میں آئے اور آ کر ایسی جنگ کی کہ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، لیکن آخر 3 دن کے پیاسے بچے کب تک جنگ کرتے کرتے پیر رقاب سے باہر آ گیا، اور ایک مرتبہ زینب کے لال زین سے زمین پر آ گئے۔ یہاں جب بھی کوئی زین سے زمین پر آتا تھا تو یہی کہتا تھا، مولا آخری سلام قبول کیجئے، آقا آخری سلام قبول کیجئے، مولا مدد کو آئیے۔ لیکن اونو محمد کے شہزادے اتنے کم سن تھے کہ جب جناب اون زین سے زمین پر گرے تو فقط اتنا ہی کہا، اماں میں گھوڑے سے گر گیا۔